مسلمانوں کا ملک ہے بنگلہ دیش. پڑھے لکھے آدمی کتنے؟ 20%. آج کی وہ ہیرالڈ ٹریبیون جو پیرس سے نکلتا ہے انٹرنیشنل ایڈیشن، آج ہی میں اس کو پڑھ رہا تھا. 20%. پاکستان میں پڑھے لکھے لوگ کتنے؟ 24%. باقی لکھنا تو بہت بڑی بات ہے، پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، انگوٹھا بھی صحیح نہیں لگا سکتے. پاکستان میں 24، بنگلہ دیش میں 20، ترکی میں 40. کسی مسلمان ملک میں 100% پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. 100% نہیں ہے. 100% تو بہت بڑی بات ہے. 2-3 مسلمان ملک ہیں جہاں 40% ملک کے اندر مسلمان پڑھے لکھے لوگ ہیں. 60% جاہل، بالکل کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھتے، کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھتے. کلمہ بھی اگر پڑھیں گے تو اس کو توڑ توڑ کے پڑھیں گے. لا الہ، اور مجھے سے موت آ رہی ہے، سانس ٹوٹ گیا، سانس ٹوٹ گیا. الا اللہ الا اللہ. ایسے ابھی سانس ٹوٹا ہے، بس اب انتقال ہونے والا، اوپر اٹھ کے آ گئے. کہ بڑے محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا. لا الہ الا اللہ. کوئی اس میں جان ہے، سانس ہے، پورا ہے، اور وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، شرعی طور پر بھی جائز نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ، پھر سانس ٹوٹ گیا. لا الہ کہتے کہتے کوئی نہیں ہے خود بھی کہہ دیا نہیں، سانس ٹوٹ گیا. کوئی نہیں ہے خود بھی نہیں، ٹوٹ گیا سانس، سانس ٹوٹ گیا. کلمہ صحیح نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے. اور بے شمار مسلمان عورتیں ہیں. بی بی آپ کو کیا یاد ہے؟ قرآن شریف کی کوئی آیت بی بی آپ کو یاد ہے بہن؟ ہاں نہیں مولانا صاحب تنی یاد تو نہیں ہے. کچھ پڑھا ہے؟ نہیں بھی تو کچھ نہیں. قل هو اللہ یاد ہے؟ نہیں وہ بھی یاد نہیں. الحمد شریف سورہ فاتحہ یاد ہے؟ نہیں وہ بھی یاد نہیں. کیا یاد ہے؟ گانا یاد ہے، راک اینڈ رول یاد ہے، بالکل یاد پکا ہو تو ہر وقت ٹیپ ریکارڈ لگا ہوا ہے. اب یہ دیکھو اللہ رب العالمین یہ پوچھے گا کہ ہم نے تو اپنے محبوب سے فرمایا تھا اقرا اے محبوب پڑھیے. محبوب نے آپ سے کہا تھا کہ اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کیجیے چاہے چین جانا پڑ جائے. اور آپ نے قرآن بھی حاصل نہیں کیا، وہ اللہ کا کلام کہ جو اگر پہاڑوں پہ اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے رب العالمین فرماتا ہے اگر یہ قرآن پہاڑ پر ہم اتار دیتے تو مقدس کتاب ہے، مقدس کتاب ہے. پہاڑ پر اگر ہم اتار دیتے، جیسے زبور کو اتار دیا تھا ایسے قرآن شریف کو بھی اتار سکتے تھے. زبور کو کیا کیا تھا کہ زبور کو کوہ طور پر ماؤنٹ سینائی پر اتار کے رکھ دیا اور کہا حضرت موسیٰ سے روزے رکھیے اور آئیے اور اٹھا کے لے جائیے، تشریف لائیے. 30 روزے ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ فاتممناها ب10.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے، روزے رکھنے کے بعد حضور پر بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ یہ رکھی بھی ہے، لکھی بھی ہے، اٹھائیے اور لے جائیے، پاؤں کو سکھائیے اور دے دیے۔ لیکن قرآن لکھا ہوا نہیں اترا۔ جو آگے ہے ایسے ہی جیسے حضور سید العالمین محمد رسول اللہ سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، ایسے نہیں ملی کہ کسی پہاڑ پہ مل جاتی۔ یہ نہیں سمجھا کہ وہ غار حرا پر، یہ جبل نور پر، جبل صور پر، یہ غار حرا پر کہیں بھی وہاں تشریف لے آئیے آپ کو قرآن شریف لکھا ہوا مل جائے گا، نہیں۔ کیونکہ اگر قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے، پہاڑ ڈسٹرائے، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن ہے، اس میں علم ہے۔ کیا علم ہے اس میں؟ اس میں میرین بایولوجی ہے، اس میں سمندر کی بایولوجی ہے۔ اس قرآن میں آسمان ایسٹرالوجی ہے، ستارے نقل و حرکت چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا، یہ سب قرآن میں ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے، کیا ہے قرآن میں؟ سب ہے۔ جاہل یہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں صرف نماز کا ذکر ہے، بس نماز پڑھو، روٹی کھا لو اور سو جاؤ۔ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، قرآن میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، حج اور زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، روزے کا بھی ذکر ہے، سب کا ذکر ہے، مگر قرآن میں سائنس کا بھی ذکر ہے۔ قرآن میں کیمسٹری بھی ہے، فزکس بھی ہے، بایولوجی بھی ہے، قرآن میں لاجک بھی ہے، فلسفی بھی ہے، سب ہے۔ کون کہتا ہے؟ خود اللہ فرماتا ہے، میں تو نہیں کہتا۔ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے بنا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا بیان قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں سب موجود ہے۔ آؤ دیکھو، رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی چیز کا بیان ہم نے چھوڑا نہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ تیسری آیت، رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اے محبوب قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا، اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔